اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے سورہ انعام کا پس منظر اور آیت 1 سے 73 کے جو مضامین ہیں ان کا ایک خلاصہ۔ اب یہ سورہ انعام جو ہے یہ 10 سے 11 نبوی میں نازل ہوئی ہے اور یہ مکی دور کا جو آخری حصہ تھا اس میں نازل ہوئی ہے۔ حبشہ کی طرف ہجرت ہو چکی تھی اور حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو چکا تھا، اور 10 نبی کو اسی نسبت سے نبی پاک علیہ السلام نے عام الحزن غم کا سال قرار دیا تھا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے لیے بہت مشکلات پیدا ہو گئی تھیں۔ خود نبی پاک علیہ السلام کو جو ایک پروٹیکشن حاصل تھی حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وجہ سے، تو وہ بھی اٹھ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود جو آپ علیہ السلام کی دعوت تھی وہ بدستور جاری تھی۔ تو اس دوران امید کی ایک کرن جو مدینہ طیبہ سے میں نظر آئی تھی۔ بیعت عقبہ جو پہلی بیعت ہے اور بیعت عقبہ ثانیہ وہ بھی اسی دور میں ہوئی تھی، اور اس سے مدینہ منورہ میں اسلام جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور اس کے جو بنیادی جو مضامین ہیں وہ ہیں شرک کا ابطال، توحید کا اثبات، ایمان بالآخرت کی طرف بار بار دعوت دی گئی، توہمات جاہلیت کی تردید کی گئی ہے، اور مشرکین مکہ جن مختلف توہمات میں مبتلا تھے ان کا رد کیا گیا ہے، اور جو بڑے بڑے اخلاقی جو اصول ہیں ان کی تلقین کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی دعوت پر جو کفار کی طرف سے اعتراضات کیے گئے تھے ان کا جواب دیا گیا ہے، اور دعوت کے نتائج نہ نکلنے پر مسلمانوں میں جو کم ہمتی اور بے دلی جو پھیل رہی تھی اس پر انہیں تسلی دی گئی ہے، اور جو ان کی دعوت کے منکر اور مخالف تھے ان کو تنبیہ کی گئی۔ اب یہ کیونکہ مکے میں جو ہے پہلی صورت ہے، اس لیے مدنی صورتوں کے مقابلے میں جب ہم مکی صورتوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر شان نزول کو اس طریقے سے اسیس کرنا آسان نہیں ہوتا جتنا کہ مدنی صورتوں میں ہوتا ہے، کیونکہ مدنی صورتوں میں آپ کو کوئی ایسا واقعہ مل جاتا ہے جس کے حوالے سے حدیث میں بھی رہنمائی مل جاتی ہے، جبکہ مکی صورتوں میں ہمیں اس کی جو اندرونی شہادتوں سے جج کرنا پڑتا ہے کہ ان کا انداز بیان کیا ہے، اس میں کون کون سے مضامین جو ہیں ان کو کور کیا جا رہا ہے، اسے اندازہ کرنا پڑتا ہے کہ یہ کس دور کی صورت ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مکی دور جو 13 سالوں پر محیط تھا اس کو ہم 4 مختلف ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ جو پہلا دور ہے وہ آغاز بعثت سے لے کر اعلان نبوت تک ہے، اور دوسرا دور جو ہے اعلان نبوت سے لے کر آغاز ظلم و ستم کا جو ہے زمانہ ہے اس میں ہے، اس کو پھیلا ہوا ہے، اور تیسرا دور جو ہے یہ 5 نبوی سے لے کے 10 نبوی تک کا جو دور ہے۔ اس دور میں ظلم و ستم کا آغاز ہوا اور وہ بڑھتا رہا، پھر اسی دور میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد جو مخالفت ہے وہ بہت شدت اختیار کر گئی، اور جو چوتھا دور ہے وہ 10 سے 13 نبوی تک کا زمانہ ہے۔ اس میں سختیاں اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس دوران طائف کا وہ واقعہ بھی پیش آیا جو شاید آپ علیہ السلام کی زندگی کا سب سے مشکل واقعہ تھا، اور سب سے مشکل جو ٹیسٹ تھا آپ علیہ السلام کے لیے، اور حدیث میں آپ نے اس کو اپنی زندگی کا سب سے جو ہے مشکل جو واقعہ قرار دیا۔ پھر اسی دور میں آپ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بھی بنایا گیا، اور پھر آپ علیہ السلام کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی اسی دور میں کرنا پڑی۔ یہ 2 صورتیں جو سورہ انعام اور اس کے بعد والی جو سورت اعراف ہے یہ چوتھے مکی دور میں نازل ہوئی ہیں، اور سورہ انعام جو ہے اس کے مضامین سے ایسے لگتا ہے کہ یہ پوری سورت جو ہے ایک ہی وقت میں نازل ہوئی، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بھی ہے، اور اس میں جو روانی ہے وہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے، اور جو مضامین ہیں ان کے اندر ہمیں کوئی تطبیق کرنے کی آپ کو ضرورت پیش نہیں آتی ہے، ایک فلو کے ساتھ نصیحت کا انداز ہے، تنبیہ کا بھی ہے انداز، سمجھانے کا ایک انداز ہے، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس میں۔ پھر سورہ انعام جو ہے اس کی آیت 139 میں جو کفار نے اعتراضات کیے تھے، بالخصوص وہ جو کہتے تھے فرمائشی معجزہ جو ہے وہ ہمیں دکھایا جائے، تو اس کا جواب دیا گیا ہے، اور ان کی جو ہٹ درمی پر ان کو تنبیہ ہے، اور رسول اکرم علیہ السلام کو نصیحت بھی ہے۔ پھر سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے آسمان، زمین، اندھیرے اور روشنی ان سب چیزوں کو اللہ نے بنایا ہے، تو پھر لوگ کیوں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں؟
پھر فرمایا کہ اسی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں زندگی بھی دیتا اور پھر تمہارے لیے موت کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اسی طرح ایک معین وقت یعنی کہ قیامت کا جو دن ہے وہ بھی اس نے طے کر دیا ہے، تو پھر تم کیوں ان چیزوں میں شک کر رہے ہو؟ پھر فرمایا کہ وہی اللہ ہے زمین اور آسمان کا جو ہے بنانے والا ہے، اور وہ تمہاری جو تمام باتوں کو جانتا ہے، جنہیں تم دل میں چھپا کے رکھو یا انہیں ظاہر کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کفار سے گلہ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ واضح اور روشن نشانیاں دیکھنے کے باوجود حق قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا میں حق کا انکار اور تمسخر کرتے تھے، اور موت کے وقت یا قیامت کے دن سب ان کے سامنے آ جائے گا۔ پھر اللہ نے پچھلی قوموں کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں دنیا میں ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی تھی، پھر جب انہوں نے حق کا انکار کیا اور اللہ کی ناشکری کی تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کے شہروں میں دوسری قوموں کو آباد کر دیا۔ پھر جو پہلا اعتراض ان کا تھا کہ آپ علیہ السلام فرمائشی جو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ جو پچھلی قوموں کو بھی معجزات دکھائے گئے لیکن وہ نہیں مانی اور اس وجہ سے وہ ہلاک ہوئیں۔ اب مشرکین مکہ کو بھی قرآن جو ہے بطور معجزے کے دکھا دیا گیا ہے، اس لیے اگر یہ نہیں مانیں گے تو ہلاک ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول اگر ہم کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی نازل کر دیتے اور یہ اس کو ہاتھ سے چھو بھی لیتے تب بھی یہ نہ مانتے، کیونکہ جب قرآن کو اس وقت بھی وہ کوئی نہ کوئی بہانہ رکھ لیتے کہ یہ کوئی جادو ہے یا اس طرح کی باتیں، جس طرح وہ قرآن کو بطور معجزہ ان کے سامنے موجود تھا اور وہ اس کے سامنے اس کا مثل بنانے سے بھی لاچار تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ پھر دوسرا اعتراض یہ تھا کہ اگر نبی بنانا تھا تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں بنا کے بھیج دیا، لیکن ہم جیسے انسان کو یہ نبی کیوں بنایا گیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا گیا کہ اگر ہم فرشتے کو بھیجتے تو فرشتے جب آتے ہیں تو وہ جو ان کے کام ان کے ذمے سونپا جاتا ہے اس کو مکمل کر دیتے ہیں وہ۔ اور پھر فرمایا کہ اگر ہم فرشتے کو یہ لوگ دیکھ تو نہیں سکتے تو اس لیے اسے بھی ہم نے انسانی شکل میں ہی بھیجنا تھا، تو پھر اس پر وہ یہی اعتراض کرتے کہ یہ انسان جو ہے وہ نبی بنا کر بھیج دیا گیا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام مبعوث ہوئے تھے ان کی قوم والوں نے ان کا یوں ہی مذاق اڑایا تھا اور ان کی تعلیمات کا انکار کیا تھا، پھر ان پر اللہ کا عذاب آیا اور یہ لوگ جو ہے زمین میں گھوم پھر کر جو عذاب کے آثار ہیں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ عاد و سمود کی بستیاں جو ہیں وہ جو اہل عرب تھے ان کے مشاہدے میں تھیں اور انہوں نے دیکھتے رہتے تھے۔ اس لیے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان کے اعتراضات کی جو ہے وہ بالکل بھی پرواہ نہ کریں اور آپ ان کو آخرت کا خوف دلائیں اور ان کو یہ سمجھاتے رہیں کہ جو ساری جو ملکیت ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ جس نے نہیں ماننا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا، وہ انکار ہی کرتا رہے گا۔ پھر ان سے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور بھی ہے جو خالق و رازق ہے کہ یہ اس کو اپنا معبود بنا لیں، تو آپ جواب دیں کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب آپ پھر فرمایا گیا کہ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں، یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کی صداقت پر اللہ اور اس کی کتاب قرآن پاک جو ہیں وہ گواہ ہیں۔ آپ علیہ السلام قرآن کے ذریعے سے سب کو جو ہے باخبر کرتے رہیں، سب کو نصیحت کرتے رہیں، اگر وہ گواہی نہ دے تو آپ کھل کر توحید کا اقرار کریں اور ان مشرکوں سے اعلان برات کریں۔ اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کی حقانیت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، لیکن محض ضد اور ہٹ ڈرمی اور نفسانی خواہشات کی پیروی میں آپ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں، جیسے یہودی اس ضد میں تھے کہ جو نبوت ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، وہ صرف نسل پرستی کی وجہ سے انکار کر رہے تھے، جبکہ جو عیسائی تھے وہ دنیاوی جو مقاصد تھے جو اس کی وجہ سے انکار کر رہے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پر جھوٹ کرنے والے اور کفر کرنے والے ظالم ہیں اور وہ ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ پھر ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک عجیب بات بیان فرمائی گئی کہ جب مشرکوں سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تمہارے وہ جو شریک ہیں وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، تو وہ اس موقع پر اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے کہ
کیا ہمارے رب، ہم نے تو دنیا میں کبھی شرک کیا ہی نہیں ہے۔ اب ان میں سے جو مشرکین میں سے کچھ لوگ جو ہیں کان لگا کر سنتے تو ہیں، لیکن ان کی نیت کیونکہ ٹھیک نہیں ہوتی، اس لیے ان کو اللہ نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ اس لیے اب چاہے آپ ان کو ہر قسم کی نشانی یا معجزہ کیوں نہ دکھا دیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اور قرآن سن کر یہ لوگ جو مشرکین مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو پرانے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ دیکھیں گے کہ آخرت میں جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ بھیج دیے جائیں اور وہاں ایمان والی زندگی گزاریں۔ اسی طرح وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ تو پھر نبی پاک سے فرمایا کہ کاش آپ دیکھیں جب یہ رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو حسرت کریں گے، کاش انہیں ایک موقع اور مل جائے، انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تاکہ وہ نیک اعمال کر سکے اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج بھی دیا جائے تو یہ دوبارہ حق کا انکار ہی کریں گے، کیونکہ یہ اپنی بات میں جھوٹے ہیں۔ اب ان سب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے، جبکہ جو آخرت کا گھر ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر جگہ ہے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین کرتی ہیں، لیکن یہ دراصل یہ لوگ جو ہیں صرف آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، آخر کار اللہ کی مدد آ کر رہتی ہے اور آپ ان پر کامیاب ہوں گے۔ اور فتح مکہ کی صورت میں وہ کامیابی آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے اگر آپ کو ان کے اعتراضات جو ہیں وہ گراں گزرتے ہیں تو آپ کہیں سے فرمائشی معجزہ جو یہ مانگ رہے ہیں ان کو دکھا دیں، لیکن ہم تو ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے واضح طور پہ انکار کر دیا کہ ان کی فرمائش کے مطابق معجزہ نہیں دکھایا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو یہ سب بھی جو ہے نا ہدایت پر رہتے، لیکن اللہ کی مشیت اور ارادہ کچھ اور ہے، اور اس کو سمجھیں اور نادانوں میں شمار نہ ہوں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے جو فرمائشی معجزات کیوں نہیں دکھاتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ ایسے معجزات دکھا سکتا ہے، لیکن اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر انسان پرند اور چوپایوں کی طرح بے اختیار ہو کر مجبور بندگی میں بن جائے گا، جبکہ وہ انسان کو اللہ نے ایک با اختیار مخلوق بنایا ہے اور اسی میں اس کی عظمت کا راز پنا ہے کہ وہ حق کو سمجھ کر اس کو قبول کرے۔ پھر سورہ انعام کی آیت نمبر 40 سے 49 میں مشرکین کو تنبیہ ہے کہ اگر کوئی عذاب یا قیامت آ جائے تو تم کس کو پکارو گے؟ پھر اللہ نے خود ہی جواب دیا کہ تم صرف اس وقت اللہ ہی کو پکارو گے، تو پھر وہ دور کر دے گا تمہاری مشکل کو اور تم اس کے شریکوں کو بھول جاؤ گے۔ اب مشرکین مکہ جو ہے وہ بھی جب کسی کشتی میں سوار ہوتے تھے اور طوفان میں جب گر جاتے تھے تو وہ اپنے بتوں کی بجائے اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب وہ اس سے نجات ملتی تھی تو دوبارہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے تھے۔ پھر اللہ نے قوموں کے بارے میں ایک عام بات بیان فرمائی ہے کہ ہم جو قوموں کو سختیوں اور تکلیفوں سے پکڑتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، لیکن جب ان پر وہ سختیاں آئیں تو وہ اللہ سے نہیں گڑ گڑاتے بلکہ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور شیطان جو ان کے برے اعمال ہیں وہ ان کو مزین کر کے دکھاتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی قوم ہماری نصیحتوں کو بلا دیتی ہے تو ہم ان کے لیے دنیاوی خیر و بلا کے تمام دروازے کھول دیتے ہیں، تو اس پر وہ مزید جو ہے وہ اللہ کے نافرمانیاں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اچانک انہیں اللہ کا عذاب آ کے پکڑ لیتا ہے، اور پھر یہ جو نافرمان و ظالم قوم ہوتی ہے ان کی جڑ ہی اللہ کاٹ دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور دلوں پر مور لگا دے تو اللہ کے سوا کون تمہیں یہ چیزیں واپس لوٹا سکتا ہے؟ پھر نبی پاک علیہ السلام کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ جو ایمان لے آئیں اور اصلاح کر لیں تو ان پر کسی قسم کا خوف، غم اور پریشانی نہ رہے۔ پھر سورہ انعام کی آیت 50 تا 73 میں نبی علیہ السلام کے لیے دعوت دین کے ضمن میں کچھ ہدایات اور حوصلہ افزائی کے لیے نصیحتیں ہیں۔ آپ علیہ السلام انہیں کہہ دیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس دنیاوی خزانے ہیں یا میں علم غیب جانتا ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، بلکہ میں تو اس وحی کا اتباع کر رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہوتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے انہیں ڈرا دیجئے جو آخرت میں حشر کی پیشی سے ڈرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائیں۔
پھر انہیں اپنے سے نبی پاک علیہ السلام کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو غریب فقراء جو محب ہیں وہ آپ کے پاس بیٹھتے ہیں، صبح شام اللہ کو ذکر و اذکار کے لیے پکارتے ہیں، تو ان کو اپنے آپ سے اس لیے دور نہ کریں کہ جو قریش کے سردار ہیں وہ کیونکہ ان غربا کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں بیٹھتے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کا امتحان رکھا ہوا ہے کہ اگر وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پس پش ڈال کے آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو شاید وہ ہدایت پا جاتے۔ اب اس کے برعکس جو لوگ بھی ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس آئیں آپ انہیں خوش آمدید کہیں، کیونکہ جو بھی غلطی کے بعد توبہ اور اللہ سے رجوع کرتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیات تاکہ جو مجرم ہیں ان کا راستہ واضح ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے بتا دیں کہ میں تمہاری پیروی کر کے شرک نہیں کر سکتا اور مجھے نہیں پتا کہ قیامت کب واقع ہوگی، اور اللہ ہی ہے جو ہر غیب کی جو چیز کو جانتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ آپ مشرکین قریش سے کہہ دیں کہ اگر عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو تم کب کے عذاب میں مبتلا ہو چکے ہوتے، لیکن یہ صرف اللہ کا اختیار ہے وہ کہ وہ کس کو اور کب عذاب دے گا، اور کامل علم غیب جو ہے صرف اللہ کے پاس ہے اور اپنے اس اختیار میں وہ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ تم پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس کی ایک بڑی نشانی موت کا فرشتہ ہے، جب وہ تمہاری روح قبض کرتا ہے تو کوئی بھی تمہیں چھڑانے والا نہیں ہوتا، اور خشکی اور تری میں ہر جگہ وہی تمہیں بچانے والا اور تمہاری حفاظت کرنے والا ہے، اور وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیجے، اور وہ کسی بھی راستے سے تم پر عذاب بھیج سکتا ہے، یا تمہیں آپس میں لڑا دے، خانہ جنگی میں مبتلا کر دے، اور خانہ جنگی جو ہے وہ یہ سب سے سخت عذاب ہوتا ہے۔ جب آپ دیکھیں کہ لوگ فضول باتوں میں لگے ہوئے ہیں تو آپ ان سے الگ ہو جائیں، یا وہ کوئی اور بات شروع کر دیں، اور اگر شیطان آپ کو بلا دے تو جب آپ کو یاد آ جائے کہ یہ لوگ فضول باتوں میں مشغول ہیں تو آپ ان سے فوراً الگ ہو جائیں، اور آپ کے ذمہ تو صرف واعظ و نصیحت ہے، ہدایت دینا تو صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ چھوڑ دیں ان کو جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، اور دنیا کی زندگی کی آسائشوں نے جنہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، لیکن آپ یہ ہے کہ قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کوئی نہ جانتے ہوئے انجانے میں اپنے اعمال کی وجہ سے آخرت میں پکڑا جائے۔ اب شرک کرنے والے شخص کی مثال ایسی ہے کہ جیسے جنگل میں کسی کو شیطان بھٹکا دے اور وہ حیران پھر رہا ہو، اور بے شک اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ پھر فرمایا کہ تم نماز قائم کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ نے زمین اور آسمان کو حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اسی کا قول اور اسی کا حکم حق ہے، اور وہی ہے جو چھپی ہوئی کھلی چیزوں کو جانتا ہے، وہی حکیم اور خبیر ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔